السلام علیکم ناظرین، علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیال۔ ناظرین، علمی سٹی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کے کتنے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ملک کے اندر ایک خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان نوجوانوں کی جو قابلیت ہے وہ کبھی اس طرح سے سامنے نہیں آ پاتی، کیونکہ ہمارے پاس مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، اور پھر ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہوگی کہ انسٹیٹیوٹس کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو والدین ہیں وہ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اساتذہ کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سب پر آج ہم بات کریں گے، جو بھی ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اور اساتذہ کو سب سے بڑھ کر اساتذہ کرام کی کیا ذمہ داری ہے، ان سب پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی سٹی کے پلیٹ فارم پر آپ ان کو سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے۔ تو حامد نواز خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہو عثمان؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر سر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور ہماری آڈینس بھی مزے میں ہوگی۔ ناظرین، حامد نواز خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا تعارف میں سر کا کرواتا چلوں آپ کے ساتھ۔ سر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے فیکلٹی ممبر ہیں، بہت ہی آنریبل، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹوریٹ آف ریسرچ کوالٹی ایشورنس اینڈ ایکسٹرنل لنکیجز ہے، ڈائریکٹوریٹ آف کوالٹی ان ہسبینڈ سیل آف IUB، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خاصا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، خواہ وہ گورنمنٹ لیول پر آرگنائزیشنز کام کر رہے ہوں، پالیسی میکنگ مارکیٹنگ کے حوالے سے اس پہ کام کر رہی ہوں، اور پھر ٹریننگ اینڈ ہیومن ریسورسز کے حوالے سے بھی آپ کا 25 سال سے زائد کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر آپ کا یوتھ کے اوپر بہت زیادہ کام ہے۔ یہ نوجوانوں کے مسائل جو ہیں وہ آپ ایڈریس کر سکتے ہیں ہمارے شو کے اندر، کیونکہ آپ یوتھ امپاورمنٹ امپلائمنٹ سوسائٹی یس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، جو کہ ایک ایسی NGO ہے جو کہ نوجوانوں خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور آج بھی ہمارا مقصد اس لائف کو کرنے کا یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں اور سر کے ساتھ ڈسکس کر سکیں کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں، وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو بھی آپ کے سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، آپ ضرور ہمارے شو کا حصہ بنیں اور اپنے سوالات سر حامد خان سے پوچھیں۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالات کو ضرور انٹرٹین کیا جائے گا۔ سر، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں میں آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ قوموں کی ترقی میں اور مہارتوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں عثمان، ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ تحریک پاکستان ہو یا اس کے بعد کے حالات، ہمارے جتنے بھی مفکرین رہے، جتنے اکابرین رہے، سب نے اس چیز پر فوکس کیا کہ جو جوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اگر اس کے زندگی کے ہم مراحل کی گفت و شنید کرتے ہیں تو لڑکپن کے بعد جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جو توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں، جذبوں سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان جوانوں کے اندر کچھ کر گزرنے کا جو بھوت ہے وہ سوار ہوتا ہے، اور اس کو صحیح۔ اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں استعمال کیا جائے تو جتنا انقلاب نوجوان نسل لا سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں لے کے آ سکتا۔ اور اگر ہم پاکستان کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو بھی ہمارے ملک میں تقریباً کوئی 60% کے قریب جو نوجوان موجود ہیں، اور اگر ہم مشہور ہمارے شاعر تھے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، تو ان بالکل۔ کی اگر ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی جا بجا بہت ساری جگہوں پر نوجوانوں کو اپنے قوموں کے لیے بہت بڑی طاقت، سرمایہ اور ان کے لیے اثاثہ قرار دیا تھا۔ اور اس وقت بھی اگر ہم موجودہ حکومت کے جو کہ کل 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی مینیفیسٹو کے ساتھ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقدیر ملک بدلنے کے لیے کوشاں کی، ان کے ساتھ انہیں امید تھی
کہ हमारे पाकिस्तान का नौजवान उनके शाना बशाना साथ खड़ा है। और ये एक हकीकत है कि नौजवान जिस भी फील्ड में, जिस भी वक्त वो बुलाए जाते हैं, वो अपनी पूरी जान जोखों से काम करके अपने जो सियासी लीडरान है, मजहबी लीडरान है, या जो हमारे कौमी लीडरान है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। और इल्म सही। बहुत बड़ी ताकत है। अगर अमल के साथ साथ इल्म भी आ जाए और नौजवान अगर उनको इस बात का शऊर हो कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उनके लिए ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सोने पे सुहागा है। और इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारे नौजवान इस वक्त भी, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो जितने जज़्बे से नौजवान इस मुआशरे में खिदमत कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स हों, यंग पैरामेडिक्स हों, या हमारे जो नौजवान हैं, जवान हैं पंजाब पुलिस के, पाकिस्तान आर्मी के, तो ये सारे इस तकदीर के तहत, इस तदबीर के तहत इस मुल्क की, कौम की खिदमत कर रहे हैं। जी। सही। ठीक, जिस तरह सर आपने फरमाया कि अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक़ हैं, उन्होंने भी नौजवानों को एड्रेस किया अपनी शायरी के अंदर, तो उसी से एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दन था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। यानी कि उन्होंने अपनी शायरी के अंदर नौजवानों को ख़ास मुखातिब करके कहा कि अपने असलाफ की जो कारकर्दगियाँ थी उनको पहचान, और तेरे अंदर वो जज्बा है जो जिससे तू पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ से फारिगुल तहसील नौजवानों में किन किन चीज़ों की कमी है और इसकी क्या वजूहात हैं, और वो खामियाँ जो है वो खला में क्यों रह जाती हैं? देखो उस्मान, आप खुद भी एक तालिब इल्म रहे होंगे, और मेरे बिल्कुल। ख़्याल में अगर मैं कुछ बातें कहूँगा, तो आप इसको सेकंड ज़रूर करोगे कि हमारा जो नौजवान है ना, वो इस वक़्त, जिस वक़्त अपने तालीमी इदारों में जाता है, तो वो इतना मिसमैनेज्ड होता है, और इतना अपने आप को उसने लेज़ी रखा हुआ होता है। वो ये सोचता है कि सिर्फ़ तालीमी इदारे के अंदर जाना है, क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद मैंने घर आ जाना है। लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं कह सकते। हमें फ्रैक्शंस में ऐसे पसंदीदा जवान भी मिलते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स बनाए होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के टाइम टेबल बनाए होते हैं, अपने प्लान्स बनाए हुए होते हैं। अब वो या तो नेचुरली अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अज़हान में ये बात डाली हुई होती है, या फिर मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में उन लोगों को ज़रूर देखा होगा जो कामयाब हुए होंगे, या फिर उन लोगों को देखा होगा जो नाकाम फिरे होंगे। और इसमें वालिदैन का अमल दखल भी बहुत होते हैं, कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंटिंग उनके साथ होती है। तो यूनिवर्सिटियों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, ख़ास तौर पर जब अब एफएससी के बाद बच्चे आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि वो थोड़ा-सा ये समझते हैं कि बस अब हमने 4 साल, 5 साल यूनिवर्सिटी में वक़्त गुज़ारना है, और अपने आप को जो है डिग्री लेनी है, उसके बाद फिर जब हुँ, वक़्त आएगा देखा जाएगा। ये बिल्कुल। रवैया स्टूडेंट्स का एक लम्हा फ़िक्र है, क्वेश्चन मार्क है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने तालीमी इदारों के अंदर अपनी जो मसरूफ़ियत है, अपना जो काम है, अपना जो वक़्त वो इन्वेस्ट करते हैं, जो तवानाइयाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने असातिज़ा कराम से काउंसलिंग लें, असातिज़ा कराम से किसी किस्म की कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो लें, ताकि वो 2-4 साल बाद डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाते हैं, तो उन्हें दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ें। उन्हें फौरी तौर पर कोई अच्छा जॉब मिल जाए, और जॉब भी इस तरह का उनको मिल जाए जो उनके मिज़दाद के मुताबिक हो, उनकी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक हो, ताकि वो उसमें एडजस्ट हो जाएँ और फिर मेहनत करते-करते आगे चलते जाएँगे। तो एक चीज़ यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जब स्टूडेंट आते हैं, वो थोड़े से नॉन सीरियस होते हैं। और हम बिल्कुल। असातिज़ा कराम, चूँकि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो हम असातिज़ा कराम कोशिश करते हैं कि बैलेंस रखते हुए, चूँकि हमने कोर्सेज़ भी पढ़ाने होते हैं, हमने दूसरी असाइनमेंट्स भी उनको पूरी करानी होती है, तो हम फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करें। उनके अंदर संजीदगी का उन्सुर भी
डेवलप कर सकें और उनको एक डायरेक्शन देकर उनकी ज़िंदगी को ट्रैक करने की कोशिश करें। जी। सर माजरत के साथ मैं आपकी यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आपने कहा ये नॉन सीरियस होते हैं। इस नॉन सीरियसनेस की वजह क्या है? आखिर क्यों अब यहाँ पर किसका किरदार होता है? क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ से ही वो टीचर्स की गोद में अपनी वो तालीम हासिल करता है और फिर तो मेरा ख्याल है कि इसकी आप क्या इसकी वजह समझते हैं क्यों होती है? देखिए उस्मान, मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी जो है ना हमारे मुल्क में, हुँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चा जब मोहल्ले में होते हैं, स्कूल में होते हैं, वो देखते हैं उसके स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, फैमिली में देखते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, पास कर जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, बार-बार इंटरव्यू देते हैं। हुँ, कुछ हालात भी इस तरह के हो जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा ना बददिल हो जाते हैं। वो ये सोचते अच्छा। हैं कि अगर यानी देखिए डॉक्टर बन रहा होता है, इंजीनियर बन रहा होता है, जब उसका डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, उसका मेरिट नहीं बनता, वो बददिल हो हुँ, जाता है, वो कहता है जी फलाँ बंदा भी बेरोज़गार फिर रहा है, फलाँ बंदा भी बेरोज़गार फिर रहा है। तो ये बेरोज़गारी की जैसे रेशो हमारे मुल्क में बढ़ती जा हुँ, रही है और मौजूद है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करता है कि वो अपने आप को किसी तरीके से आगे लेके चलें। और मैं ये सही। समझता हूँ अगर इसको पॉजिटिवली लिया लिया जाए उस्मान, तो ये भी एक सीखने का मकाम होता है कि बंदे हुँ, स्टूडेंट्स को चाहिए, यूथ को चाहिए, वो प्रोब करें कि जो इस वक़्त नौजवान ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं, उनकी बेरोज़गारी में क्या अमल दखल है? किन वजूहात की बिना पर डिस्पाइट ऑफ हैविंग द डिग्रीज़ उनको जॉब नहीं मिलता, उनको अच्छा जॉब नहीं मिलता, उनके मयार के मुताबिक जॉब नहीं मिलता, उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलता। तो अगर वो हुँ, थोड़ा-सा प्रोब करेंगे, तो उनको अपने इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। और अगर हम सही। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे तलबा और तालिबात के अंदर के हाथों में डिग्रियाँ सिर्फ़ है, हुँ, कि उनके पास एक डिग्री है, परसेंटेज उस पे लिखी हुई है कि इस तालिब इल्म ने ये डिग्री कंप्लीट कर ली। अब हुँ, डिग्री उस्मान बेटा एक एंट्री का एक ज़रिया होता है। आपकी जॉब की गारंटी नहीं होती। आपकी जॉब की गारंटी क्या होती है? वो आपका एटीट्यूड होता है, वो आपकी स्किल्स होती है और साथ ही साथ आपकी वो एबिलिटीज़ होती हैं, जो आप प्रेज़ेंट करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। सही, ठीक जी। हो गया सर। सर मेरा सवाल भी आपसे अगला इसी हवाले से है जो आपने काबिलियत की बात की कि काबिलियत, महारत और तालीम इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है और आप क्या समझते हैं कि तालीमी इदारों में तुलबा को इन तीनों चीज़ों पर फ़ोकस करने दिया जाता है क्या नहीं? देखिए नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल, इसको हुँ, हम कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें ज़िंदगी में अहमियत की हामिल हैं। आपके सही, अंदर स्किल उस वक़्त तक पैदा नहीं हो सकती जब आपको चीज़ों का इदराक ना हो, आपको पता ना हो। अच्छा, आपका एटीट्यूड उस वक़्त तक नहीं बन सकता जिस वक़्त तक आपके अंदर स्किल्स ना हो। अब इन दोनों चीज़ों के लिए आपका नॉलेज का होना ज़रूरी है, इल्म का होना ज़रूरी है। इल्म आपको आगाही देता है, शऊर देता है, आपको कम्प्रीहेंशन देता है, आपके अंदर एनालिसिस, सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन की जो काबिलियतें हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो डेवलप करता है। अब उनको अगर आप एप्रीहेंड करते हैं, कम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनका इतलाक कर देते हैं और फिर जब इतलाक करते हैं क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का इल्म होता है कि ये काम करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आप उसको करने की कोशिश करते हैं और जब आपको उस कोशिश के बाद रिज़ल्ट मिलता है, अप टू दैट मार्क नहीं मिलता जितना आप चाह रहे होते हैं, आप उसको रिपीट करते हैं। बार-बार हुँ, उसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो आपकी फिर एक स्किल बन जाती है। जब वो आपकी एक सही, स्किल बन जाती है, तो फिर आपका ऑटोमैटिकली एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। आप ये समझते हैं कि मैंने हमेशा अपने इल्म और महारत की वजह से इनके बलबूते पर आगे निकलना है और फिर आपके अंदर आगे बढ़ने का जज़्बा होता है, कम्पीट करने का जज़्बा होता है। आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैं अपने आप को जो लोग हैं, उनकी तवक्कुआत पर न सिर्फ़ पूरा उतारूँ, बल्कि अपने काम को मयार के हिसाब से और जो क्वालिटी के हिसाब से
اور کوانٹٹی کے حساب سے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش ہوں. جی صحیح سر، آپ نے بہت خوب فرمایا. میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال ہے، نوجوان اگر آپ ہیں، آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تعلیم سے ریلیٹڈ، یا آپ کچھ چیلنجز کا کچھ سامنا ہے، تو آپ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں ہمارے شو کے اندر. سر حامد نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالوں کو بھرپور انٹرٹین کیا جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ گریجویٹ نوجوانوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے کردار اور ان کی مہارت پر بھی کام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ اگر نصاب جب بنایا جاتا ہے تو اس کی تنظیم سازی میں دو فیکٹر دیکھے جاتے ہیں. ایک پورشن ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نے تھیوری پڑھانی، دوسرا اس کے ساتھ پورشن ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پریکٹیکل بھی کرانا ہے. اب تھیوری میں کور کنسیپٹ جو ہوتے ہیں، کور کنٹینٹ جو ہوتے ہیں، وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور بچوں کو ٹیکٹ فل بنانے کے لیے، اسکل فل بنانے کے لیے، پریکٹیکل بنانے کے لیے پھر ان کو مختلف جو عملی کام ہیں وہ کرائے جاتے ہیں. اب جب بچہ عملی کام کرتا ہے، اس عملی کام کے دوران استاد بحیثیت سپروائزر اس کی نگرانی کرتا ہے. استاد بطور فیسلیٹیٹر اس کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ جہاں جہاں بچہ غلطی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی غلطیوں کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے بلکہ ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے اس کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں، سو دیٹ کہ جو بچے نے سیکھا ہے اور وہ پورا کا پورا عملی طور پر اس کو صحیح طریقے سے جب کر لیتا ہے تو بچہ اس وقت پھر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اساتذہ کرام کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر بچوں کے اندر کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں. ان کے اندر تقریری، تحریری، تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، جس کو ہم کلاس روم انگیجمنٹ پریکٹسز کا نام دیتے ہیں، یا ہم اس کو انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ پریکٹسز کا نام دیتے ہیں، یا ہم اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام دے دیتے ہیں. تو تعلیمی اداروں میں اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کو بھی ایکول ویٹیج دی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کروایا جائے، اور ان پریکٹیکلز کے ساتھ بچوں کے اندر جو عملی زندگی کے لیے مہارتیں ہیں، فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ان کے اندر ٹیم اسپرٹ ڈیولپ ہو جائے، ان کے اندر پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے، ان کے اندر ان ڈیپتھ آبزرویشن کرنے کی جو عادت ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. پھر جب بچہ پریکٹیکل کے پورشنز میں رپورٹ رائٹنگ کرتا ہے، ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے اور رپورٹس بناتا ہے، تو ہم اس طریقے سے بچے کے اندر ریکارڈ کیپنگ یا اپنی زندگی کے اندر جو حساب کتاب ہے، جو بجٹنگ ہے، جو ٹائم مینجمنٹ ہے، وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور کوشش کی جاتی ہے کہ محدود جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی بیٹا اس چیز کا اندازہ ہے کہ اب ہمارے ملک میں جو سلیبس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، جبکہ اب سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے سیمیسٹر میں بعض اوقات کوئی چھٹی آ جاتی ہے، کوئی دوسری ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، تو پھر کورس کو بھی کور کرنا ہوتا ہے، پریکٹیکلس کو بھی کور کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک عثمان آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ نصاب کو دی جاتی ہے. اور یہ سرگرمیاں انڈائریکٹ بچے کی کریکٹر بلڈنگ، اس کی جو ایبلٹیز ہیں، اس کے جو ٹریٹس ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، ریفائن کرتے ہیں اور ان کو گروم کرتے ہیں. جی لیکن سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب یہ کووڈ-19 آیا تو جی بہت سے طالب علم جو ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً جو نوجوان نسل سے ہمارے تعلق رکھتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کی جو ان بچوں کی جو کردار پر جو کام ہو رہا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہو پایا، تو اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کا خمیازہ میں کہاں پہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ساری ہم پہ نا نئی چیزیں آشکار ہو گئی ہیں. بالکل. جو تعلیمی اداروں کے اندر ہم لوگ اور تعلیمی ادارے ہم نصابی سرگرمیوں کا کام کر رہے تھے، وہ علمی سٹی جیسے چینلز نے
اور اسی طرح دوسرے چینلز نے، آپ بچوں نے، آپ ہوسٹ حضرات نے ان ایکٹیویٹیز کو اتنا ضرورت سے بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہوئے ضرورت کے عین مطابق ان کا انیشیٹو لیا، اور اسٹوڈنٹس کے اندر آپ لوگ یعنی تمام چینلز نے، تمام سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں نے ڈفرینٹ کوئز پروگرامز بھی کروائے، ڈفرینٹ آپ نے انوائرمنٹل ڈیز کے حوالے سے کام بھی کیا، آپ لوگوں نے بچوں کی اویئرنیس کے لیے کام کیا، مضمون نویسی کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں، ٹریننگ ورکشاپس بھی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کووڈ 19 کی وجہ سے جو گیپ اس وقت محسوس کیا جا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ گھر پر ہو لگ جائے گا، نوجوان گھر بیٹھنا شروع کر دیں گے، لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے، آن لائن کلاسز نے، آن لائن ایکٹیویٹیز نے بچوں کے اس گیپ کو امپروو کیا ہے۔ بچے اب ڈفرینٹ، میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے بچے جو ہے انٹرنیشنل نیشنل لیولز کی جو ٹریننگز ہیں، جو اویئرنیس ورکشاپس ہیں، اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، اور ان کو پارٹیسپیشن کے سرٹیفکیٹس بھی ملتے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ان بچوں کی جو ہے گرومنگ ہو رہی ہے۔ اور جیسے صحیح آج آج آپ نے یہ ٹاپک لے لیا ہے، اسی طریقے سے آپ کی علمی سٹی کے چینل پر مختلف جو اچھے اچھے عنوانات کے تحت معاشرتی مسائل کے حوالے سے بھی، مذہبی مسائل کے حوالے سے بھی، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، تعلیمی مسائل کے حوالے سے گفت و شنید ہوتی رہتی ہے۔ تو بچے جب ان سیشنز کو سنتے ہیں تو ان کی انوالومنٹ بڑھتی ہے، ان کے اندر تجسس ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی طریقے سے کمپیٹنٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اور ہم اس طریقے سے مختلف چینلز پہ کام کریں، اور مختلف چینلز پہ صحیح بیٹھ کے اپنی ڈسکشن کریں۔ جی ٹھیک سر، بچے اپنی قابلیت کس طرح بڑھا سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے انجینئر کلیم ترین کی جانب سے، ایک انجینئر ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنی فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، میں کلیم اللہ صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں نا، تو آپ پھر ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے یعنی دور دراز علاقوں میں، یعنی ہم اگر بگ سٹیز کی بات کرتے ہیں، وہاں تو کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیرنٹنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، لیکن ان پریویلیجڈ ایریاز میں، دور دراز کے ایریاز میں، جیسے کہ بہاول پور ہے، رحیم میر خان ہے، سعد آباد، ان علاقوں میں، یا ڈی جی خان کے جو مضافاتی علاقے ہیں، یا اپر پنجاب کے بھی کچھ علاقے ہیں، چھوٹے شہروں میں جب یہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بچوں سے غلط ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، بھیڑ چال چلتا ہے بچہ، اس کے ذہن میں صرف دو ہی چیز ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بننا ہے، یہ انجینئر بننا ہے۔ اب ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، اور کیا اگر جتنے بچے ایف ایس سی کرتے ہیں سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے، پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں جو تعلیمی ادارے ہیں، جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان میں یہ فقدان پایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایلومینائی، یعنی جو وہاں تعلیم ان اداروں کے جو فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں، ان کی تنظیم نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی صحیح تو وہ فنکشنل نہیں ہے۔ ہاں، فنکشنل یہ کیریئر کاؤنسلنگ میں جو گیٹ ٹوگیدر ہونے چاہیے اینول، بچوں کو آنا چاہیے، اس ادارے کے فارغ التحصیل ایسے نوجوان، ایسے بچے جو اچھی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، انہیں آنا چاہیے، وہ آ کے اپنے شہر میں، اپنے تعلیمی اداروں کی ان بچوں، ان والدین کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، تاکہ ان کو شعور ہو کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے کیا فائدہ کر سکتے ہیں۔ جی سر ٹھیک، آپ نے بہت خوبصورتی سے انجینئر صاحب کا جواب دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، طلباء کی ہی قابلیتوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، آگے لے کے چلتے ہیں اس کو۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مہارت و قابلیت کو کس طرح بڑھا سکتی ہیں؟ آپ کس طرح ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشغول کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جس سے وہ اپنی قابلیت کو نکھار سکتے ہیں؟ دیکھیں، عثمان، حکومت پاکستان نے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ اور نیفٹک کے کے تعاون سے پورے ملک میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے فروغ کے لیے کوشش کی۔ حکومت نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ بی اے ایم اے کی ڈگریاں لینے کے بعد، ایم اے ایم ایس سی کی ڈگریاں لینے کے بعد نوجوان
किसी टेक्निकल नॉलेज को नहीं जानते, कुछ स्किल उनके पास नहीं होती, वोकेशनल ट्रेड उनके पास नहीं होती कि वो अपने आप को अपने लिए रोजगार के मौके पैदा कर सके। तो हुकूमत पाकिस्तान ने डिफरेंट इस तरह के प्रोग्राम्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में शुरू किए। फिर पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के ताउन से उन्होंने मुख्तलिफ जो सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं वो भी ये टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। ये हम कहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स हो गई, कुछ हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती है, कुछ हमारी प्रोफेशनल स्किल्स होती है। तो अब जो असातिज़ा कराम होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, हम बच्चों को जब डिफरेंट असाइनमेंट्स कराते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो हम इन कॉन्टेक्स्ट में यही चीज़ डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरह से ये स्किल्स डेवलप की जाए। और यहाँ सही। पर मैं समझता हूँ तलबा को, नौजवानों को चाहिए कि अब गूगल है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से वो जो भी समझते हैं कि उनको किसी चीज़ की तशनगी है, वो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे लेक्चर पढ़े हैं, मुख्तलिफ जो आर्टिकल पढ़े हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करें। टीचिंग लर्निंग आपकी कंटिन्यूअसली होती रहती है और आप सीखते रहते हैं। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आसान कर दिया है तालिब इल्मों के लिए, नौजवानों के लिए। कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे यानी प्रैक्टिकली काम किए हुई चीज़ें मिल जाती हैं। जी। बिल्कुल सही सर। आपने बिल्कुल नौजवानों की करिकुलम और काबिलियत के हवाले से बात की। अब कुछ बात कर लेते हैं नौजवानों की बेचैनी के हवाले से। जी। जवान खून होता है ज़ाहिर है, और कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की एक तड़प होती है, एक जोश व जज्बा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बेचैनी है इसकी वजूहात क्या होती हैं, और इस बेचैनी को किस तरह अ, मैं ये समझता हूँ कि नौजवान जो है, अगर हमारी यूथ जो है, उसके अंदर जो एंग्जाइटी है, जो उसके अंदर इज़्तिराब है, उसकी मेन वजह ये है कि वो अनरियलिस्टिक होप्स अपनी डेवलप कर लेते हैं। सही। वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हम आँख खोलें और जनाब हम बहुत कुछ पा लें। हमें चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप को एक हकीकत पसंदीदा ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ, अपनी डायरेक्शन को फ़ोकस करें और जो कुछ उनको मिल जाता है, उस पे कंटेंटेड रहें, उस पे इत्मीनान करें। क्योंकि ठीक। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ़ौरी तौर पर देखिए, हम तरक्की पज़ीर मुल्क का हिस्सा हैं। हम्म, यहाँ पर हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है जिस तरह के हम अपने आप को ड्रीमिंग करते हैं कि जनाब फलां कंट्रीज़ में यूँ हो जाता है, फलां में। हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क के अंदर जो इसके वसाइल हैं, उन वसाइल की मदद से हुकूमत वक़्त और जो कुछ कर सकती है वो करती है। लेकिन हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो सिर्फ़ ये ना सोचें कि डिग्री ली और मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिले, नहीं। उन्हें मेंटली तौर पर हर उस काम के लिए तैयार रहना चाहिए, जहाँ उनको थोड़ा-सा अपने आप को रोज़गार का मौका मिल जाए। और फिर मेहनत करेंगे, उसी फ़ील्ड में आगे निकल सकते हैं। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमने तो हमारे कई क्लास फेलोज़ थे, बल्कि अब भी बच्चों को चाहिए, अपने आप को तजुर्बाकार करने के लिए अगर उनको अनपेड कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी ऑफ़र होती है, तो उन्हें जॉइन कर लेना चाहिए। क्यों? कि जब आप अनपेड काम कर लेते हैं, वहाँ आप दिल-जमी से काम करते हैं, हो सकता है वही इदारा आपके इस जज़्बे का, आपके काम करने की सलाहियतों को देखकर आपको मुस्तकिल बुनियादों पर अपने पास हायर कर ले। तो नौजवानों को चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा करें और जो चीज़ उनको मिल सकती है, मिल रही है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। डे ड्रीमिंग से बाज़ आना चाहिए। वो ये मत सोचें कि जनाब देखिए उस्मान सीएसएस करने के बाद जो डीएम की ग्रुप में जाएँगे, एक लिमिट होगी। हुकूमत लाज़मी बात है, हुकूमत के पास जितनी ओपनिंग्स होंगी, उसी रेशो से उन्होंने प्लेसमेंट करनी है। तो नौजवानों को चाहिए, अगर सही। पढ़ते एमए सर, फिनिश करने के माज़रत के बाद साथ एक सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा। आपने बात की कि नौजवानों के अंदर बेचैनी होती है। नौजवान
پھر آپ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، ریئلسٹک سوچ نہیں ہوتی. تو اس ان ریئلسٹک سوچ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے؟ کیا اس کی وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا میں اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ دیکھتا ہے بچہ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا پہ مختلف اس طرح کی چیزیں جب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے. اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کنٹیکسٹ میں کیا ہے، اس شخص نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے. کتنی محنت کی. صحیح. اور ہم کیا دیکھتے ہیں جو پریزنٹ اسٹیٹس ہے. ہوں. ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے تھے سر حامد نواز خان صاحب سے. ان کی ویڈیو غالباً اسٹک ہو گئی ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریجوائن ہمیں کر لیں. ہم بات کر رہے تھے سر حامد نواز خان سے کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر اور نوجوانوں کے مسائل کے اوپر، کیا ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سر حامد نواز خان سے دوبارہ سے ریکونیکٹ کر سکیں کسی طرح سے. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہیے. اتنی دیر میں ہمیں سر حامد نواز خان صاحب دوبارہ سے جوائن کر لیں گے. جی سر، آپ تو کچھ. اب یہ دیکھیں نا جی. کہ ہم یہ میں فرض کیا اگر آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہیں یا سوشل میڈیا کے اچیومنٹس ہم دیکھتے ہیں، تو ہم ٹھیک. اسٹوڈنٹس کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ جس مقام پر کوئی بندہ بیٹھا ہے نا، کبھی اس کی لائف ہسٹری کو ہمیں سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پوچھنا صحیح. چاہیے کہ اس نے یہ جی. اچیومنٹس کیسے کی. دیکھیں نا، آپ چھت پر فوراً تو نہیں پہنچ سکتے. عام سی مثال ہے کہ آپ کو ہر ایک ہوں. ایک سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا، پھر آپ چھت پر پہنچ سکتے ہیں. تو بالکل. نوجوان جو ہے یہ آئیڈیلسٹک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب فلم دیکھیں، فلم، ڈرامہ، وہ غیر حقیقی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. نو ڈاؤٹ ہماری کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غیر حقیقی ہوتی ہیں اور اس کا انسانی زندگی کے ساتھ اس حد تک تعلق ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے کہ جناب 12 ہفتوں کے ڈراموں میں جناب بندہ جو ہے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ 12 ہفتے نہیں ہوتے ہیں. وہ وہاں بچپن بھی دکھاتے ہیں، اس کی جوانی بھی دکھاتے ہیں. تو جوانی میں. ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ اچھا دیکھیں عثمان، اس کا سب سے بڑا طریقہ، آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ ارد گرد آبزرویشن کریں. آپ جاب پلیسمنٹ کے لیے جو ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں آپ ان کو دیکھیں. آپ اپنا ریویو بھی کریں کہ یار جو اسپیسیفک جاب کے لیے سکلز ہیں یا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان میں کتنی پوری کرتا ہوں. ہوں. اگر آپ وہ سکلز پوری کرتے ہیں تو آپ اپلائی کریں. اچھا میں نے کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے، اسٹوڈنٹ یعنی ایم ایس سی کی ڈگری لے لیتا ہے، وہ اگر کہیں کی جاب آتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا جی 10 سال کا یا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ اپلائی کر دیتا ہے فریش. جب وہ فریش اپلائی کر دیتا ہے، اس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا، اس کی ریجیکشن ہو جاتی ہے، وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اب جیسے میں نے پچھلے ایک ڈسکشن میں آپ کے ساتھ ابھی بات کی ہے کہ اگر آپ کو ان پیڈ، بغیر اجرت کے بھی کہیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے، تجربے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، تو آپ کو اس سے گریزہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بالکل. کو وہ کام بھی کرنا چاہیے سو دیٹ وہ جو ایک ایکسپیرینس والا ایک گیپ ہے وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. جی صحیح. سر بہت شکریہ. آپ بات کر رہے تھے چیلنجز کے اوپر. آپ اپنی فائنل ورڈز دیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. نوجوانوں کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور دیں اس ٹاپک پہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پر کہ ان کے اندر پوٹینشل ہے، ان کے اندر جذبات ہیں اور وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جب کبھی بھی ان سے کوئی بھی کام کے لیے کہا جاتا ہے وہ معاشرتی تقاضوں کے مطابق اور مذہبی جذبے کے ساتھ، معاشرتی جذبے کے ساتھ، انسانی جذبوں کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن اب ان کو چاہیے کہ وہ اس دور میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کرنے کے لیے، پوسٹ کووڈ میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ اس فارغ وقت
وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہاں سے اپنے آپ کو سیکھیں. جیسے علمی سٹی ہے یا دوسرے ہیں، وہ اب بچوں کو ہائر کر رہے ہیں، ٹریننگز دے رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، آپ کام کریں، آپ کو بولنا آ جائے گا، آپ کو بیٹھنا آ جائے گا، آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہیں. اور میرا پلیٹ فارم جیسے عثمان آپ نے شروع میں بتایا، یوتھ امپاورمنٹ اینڈ امپلائمنٹ سوسائٹی ہے. امپلائمنٹ. ہم ہر وقت ہر وقت حاضر ہیں، جتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں آپ آ کر ہم سے سیکھنے کی اپنی طلب کا اظہار تو کریں. دیکھیں عثمان بیٹا، کہ جو پیاسا ہے نا وہ کنویں کے پاس خود چل کر جاتا ہے، کبھی بالکل. کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں جاتا. تو ایسا. آخر میں علمی سٹی، آپ کا چینل، آپ ہوسٹ اور آپ کے آصف صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ اس معاشرے میں اس وقت بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. اور میرے جیسے ناچیز آدمی کو آپ بلاتے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے تجربات اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو کچھ سکھاتے ہیں. یہ بھی پیرنٹنگ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، یہ بھی اویئرنیس ہے. اگر ہو سکتا ہے میری کسی بات سے کسی کو کچھ بات سمجھ آ جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو جو مثبت ایکٹیویٹیز ہے اس میں سرگرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید کا موقع ہے عثمان، یہاں بالکل. بھائی جتنے نوجوان ہیں ان کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. جانوروں کی خریداری کے لیے قربانی کے کرتے ہوئے بھی جو سماجی فاصلہ ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بزرگوں کو، بچوں کو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ متحد رکھے اور ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے. شکریہ. جی سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. بہت ہی آنریبل گیسٹ ہمارے ساتھ سر حامد نواز خان صاحب موجود تھے. انہوں نے گفتگو کر رہے تھے ہم لوگ کے نوجوانوں کے مسائل کے اوپر، جس طرح کہ پہلے بھی آپ ان کو سنتے رہے ایل بی سی ٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر. ایک بار پھر میں اپنی آڈینس کا اور ہمارے آنریبل گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سر حامد کے ساتھ دوبارہ ایک سیشن رکھیں کسی نئے موضوع کے اوپر اور ایک نئے دن. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اسکیجول کریں گے بہت جلد. تو تب تک کے لیے آپ جڑے رہیے علمی سٹی کے ساتھ. اپنے ہوسٹ عثمان سیالوی اور آنریبل گیسٹ سر حامد نواز خان صاحب کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے دن. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.